بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ یہ ہے بیسک انگلش لینگویج کورس اور آج ہے کلاس نمبر 16۔ اگر آپ کی تعلیم کم ہے یا آپ کو انگلش نہیں آتی تو یہ کورس آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کورس میں بالکل شروع سے انگلش سکھائی جا رہی ہے۔ ہر کلاس میں صرف ایک ٹاپک کو ڈسکس کیا جاتا ہے بہت ساری مثالوں کے ساتھ۔ اگر آپ تمام ویڈیوز کو غور سے دیکھیں گے، سمجھیں گے اور پریکٹس کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو انگلش نہ آئے۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے، ان کو سمجھنے سے، ان کی پریکٹس کرنے سے آپ کی انگلش کی ایک بنیاد بن جائے گی۔ پھر جب آپ ایڈوانس کورس کی طرف بڑھیں گے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو آپ کو تمام پچھلی ویڈیوز مل جائیں گی پلے لسٹ سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اور اس چینل کو بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے دے کا مطلب اور اس سے بننے والے بہت سارے سینٹنسز۔ دے کا مطلب ہے وہ، اور یہ ہمیشہ زیادہ لوگوں، چیزوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مذکر، مؤنث، جاندار اور بے جان سب کے لیے دے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دے کا مطلب ہے وہ، اور یہ ہمیشہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا۔ دے کا مطلب ہے وہ، یہ ہمیشہ زیادہ لوگوں کے لیے، زیادہ جانوروں اور پرندوں کے لیے، زیادہ غیر جاندار چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم دے سے بہت سارے سینٹنسز بنائیں گے۔ ان سینٹنسز کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو دے کا استعمال جملوں میں کرنا آ جائے گا، دوسرا یہ کہ آپ کی ویکیبلری میں اضافہ ہوگا، آپ بہت سارے نئے الفاظ سیکھیں گے، نئے جملے سیکھیں گے۔ اور اگر آپ ان جملوں کو اپنے ڈیلی روٹین لائف میں بولنا شروع کر دیں گے تو آپ کی انگلش کی بول چال کافی بہتر ہو جائے گی۔ تو چلیے پہلا سینٹنس دیکھتے ہیں۔ ہو کون، آر ہیں، دے وہ۔ ہو آر دے، وہ کون ہیں۔ یہ سینٹنس آپ بول سکتے ہیں مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، جاندار کے لیے بھی اور بے جان کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ ہو کون، آر ہیں، دے وہ۔ ہو آر دے، وہ کون ہیں۔ ہو آر دے، وہ کون ہیں۔ دے وہ، آر ہیں، بیگرز بھکاری، بیگرز بھکاری، بیگرز بھکاری۔ دے آر بیگرز، وہ بھکاری ہیں۔ دے آر بیگرز، وہ بھکاری ہیں۔ دے وہ، آر ہیں، سٹرینجرز اجنبی، سٹرینجرز اجنبی، سٹرینجرز اجنبی۔ دے آر سٹرینجرز، وہ اجنبی ہیں۔ دے آر سٹرینجرز، وہ اجنبی ہیں۔ دے وہ، آر ہیں، مائے میرا، فرینڈز دوست۔ فرینڈ کی جمع ہے فرینڈز، دوست۔ دے آر مائی فرینڈز، وہ میرے دوست ہیں۔ دے آر مائی فرینڈز، وہ میرے دوست ہیں۔ دے وہ، آر ہیں، ڈاکٹرز۔ دے آر ڈاکٹرز، وہ ڈاکٹر ہیں۔ دے آر ڈاکٹرز، وہ ڈاکٹر ہیں۔ دے وہ، آر ہیں، ویری بہت، کائنڈ مہربان، کائنڈ مہربان۔ دے آر ویری کائنڈ، وہ بہت مہربان ہیں۔ دے آر ویری کائنڈ، وہ بہت مہربان ہیں۔ دے وہ، آر ہیں، مائے میرا، نیبرز پڑوسی، نیبرز پڑوسی، نیبرز پڑوسی۔ دے آر مائی نیبرز، وہ میرے پڑوسی ہیں۔ دے آر مائی نیبرز،
وہ میرے پڑوسی ہیں. دے وہ لیو رہنا ان میں مائے میرا نیبرہڈ پڑوس نیبرہڈ پڑوس نیبرہڈ پڑوس. دے لیو ان مائی نیبرہڈ وہ میرے پڑوس میں رہتے ہیں. دے لیو ان مائی نیبرہڈ وہ میرے پڑوس میں رہتے ہیں. دے وہ آر ہیں پلینگ کھیلنا آؤٹ سائڈ باہر. دے آر پلینگ آؤٹ سائڈ وہ باہر کھیل رہے ہیں. دے آر پلینگ آؤٹ سائڈ وہ باہر کھیل رہے ہیں. دے وہ لائک پسند کرنا آئس کریم. دے لائک آئس کریم وہ آئس کریم پسند کرتے ہیں یا انہیں آئس کریم پسند ہے. دے لائک آئس کریم وہ آئس کریم پسند کرتے ہیں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں آئس کریم پسند ہے. دے وہ آر ہیں واچنگ دیکھ رہا واچنگ دیکھ رہا ٹی وی. دے آر واچنگ ٹی وی وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. دے آر واچنگ ٹی وی وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. دے وہ آر ہیں لرننگ سیکھنا انگلش. دے آر لرننگ انگلش وہ انگلش سیکھ رہے ہیں. دے آر لرننگ انگلش وہ انگلش سیکھ رہے ہیں. دے وہ وینٹ گئے ٹو طرف دا پارک. دے وینٹ ٹو دی پارک وہ پارک گئے. دے وینٹ ٹو دی پارک وہ پارک گئے. اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ وہ بہت ہوشیار ہیں تو آپ کہیں گے دے وہ آر ہیں ویری بہت اسمارٹ ہوشیار اسمارٹ ہوشیار. دے آر ویری اسمارٹ وہ بہت ہوشیار ہیں. دے آر ویری اسمارٹ وہ بہت ہوشیار ہیں. اگر کچھ لوگوں نے کہیں پر آنا ہے اور کوئی آپ سے ان کے بارے میں پوچھتا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ اب آ رہے ہیں تو آپ کہیں گے دے وہ آر ہیں کمنگ آ رہا ناؤ اب. دے آر کمنگ ناؤ وہ اب آ رہے ہیں. دے آر کمنگ ناؤ وہ اب آ رہے ہیں. دے وہ آر ہیں ہیئر یہاں. دے آر ہیئر وہ یہاں ہیں. دے آر ہیئر وہ یہاں ہیں. دے وہ آر ہیں مائے میرا سسٹرز بہنیں. دے آر مائی سسٹرز وہ میری بہنیں ہیں. دے آر مائی سسٹرز وہ میری بہنیں ہیں. دے وہ آر ہیں بزی مصروف ٹوڈے آج. دے آر بزی ٹوڈے وہ آج مصروف ہیں. دے آر بزی ٹوڈے وہ آج مصروف ہیں. دے وہ ہیو رکھنا ٹو دو کارز گاڑیاں. دے ہیو ٹو کارز وہ دو گاڑیاں رکھتے ہیں یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ان کے پاس دو گاڑیاں ہیں. دے ہیو ٹو کارز ان کے پاس دو گاڑیاں ہیں. دے وہ آر ہیں لافنگ ہنس رہا لافنگ ہنس رہا. دے آر لافنگ وہ ہنس رہے ہیں. دے آر لافنگ وہ ہنس رہے ہیں. اب اگر آپ نے یہ کوشچن کرنا ہو کہ کیا وہ باہر کھیل رہے ہیں
تو آپ آر شروع میں کر دیں گے. آر جب شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کیا. آر کیا دے وہ پلینگ کھیل رہا آؤٹ سائڈ باہر. آر دے پلینگ آؤٹ سائڈ کیا وہ باہر کھیل رہے ہیں. آر دے پلینگ آؤٹ سائڈ کیا وہ باہر کھیل رہے ہیں. اب اگر اس سوال کا جواب دینا ہو تو آپ کیسے دیں گے. دے وہ آر ہیں ناٹ نہیں پلینگ کھیل رہا آؤٹ سائڈ باہر. دے آر ناٹ پلینگ آؤٹ سائڈ وہ باہر نہیں کھیل رہے ہیں. آپ آر کے بعد ناٹ لگا دیں گے. دے آر ناٹ پلینگ آؤٹ سائڈ وہ باہر نہیں کھیل رہے ہیں. اگر ہم نے سمپل سنٹینس بنانا ہے وہ باہر کھیل رہے ہیں تو ہم کہیں گے دے آر پلینگ آؤٹ سائڈ. اسی کا اگر نیگیٹو بنانا ہے تو ہم آر کے بعد ناٹ لگا دیں گے. وہ باہر نہیں کھیل رہے ہیں دے آر ناٹ پلینگ آؤٹ سائڈ. سمپلی ہم نے آر کے بعد ناٹ کا اضافہ کر دیا تو جملہ ہمارا منفی ہو گیا اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ باہر نہیں کھیل رہے ہیں. دے آر ناٹ پلینگ آؤٹ سائڈ. اب اگر آپ نے کسی سے یہ سوال کرنا ہے کیا وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ آر شروع میں کر دیں گے. جب آپ آر شروع میں کر دیں گے تو آر کا مطلب ہو جائے گا کیا. دے وہ واچنگ دیکھ رہا واچنگ دیکھ رہا ٹی وی. آر دے واچنگ ٹی وی کیا وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. سمپل سنٹینس ہمارا کیا تھا وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. دے آر واچنگ ٹی وی. جب ہم نے اس سنٹینس کا سوالیہ بنایا کیا وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ہم نے دے آر کے بجائے آر دے کر دیا. آر شروع میں چلا گیا. آر دے واچنگ ٹی وی کیا وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اب ہم نے اس کا جواب یہ دینا ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہم آر کے بعد ناٹ کا اضافہ کر دیں گے. باقی جملے میں ہم کوئی بھی تبدیلی نہیں کریں گے. دے وہ آر ہیں ناٹ نہیں واچنگ دیکھ رہا ٹی وی. دے آر ناٹ واچنگ ٹی وی وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں. دے آر ناٹ واچنگ ٹی وی وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے کسی سے یہ سوال کرنا ہے کیا وہ تمہارے بھائی ہیں تو آپ آر جملے کے شروع میں لگائیں گے. جب آپ آر جملے کے شروع میں لگائیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کیا. دے وہ یور تمہارے بردرز بھائی. آر دے یور بردرز کیا وہ تمہارے بھائی ہیں. سمپل سنٹینس اگر ہم بنائیں وہ تمہارے بھائی ہیں تو کیا بنے گا دے آر یور بردرز. اسی کا جب ہم سوالیہ بنائیں گے تو آر جملے کے شروع میں چلا جائے گا. آر دے یور بردرز کیا وہ تمہارے بھائی ہیں. اب ہم نے اس کا جواب یہ دینا ہے وہ میرے بھائی نہیں ہیں. ہم آر کے بعد ناٹ کا اضافہ کریں گے اور جملے میں اور کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. دے وہ آر ہیں ناٹ نہیں مائی میرا بردرز بھائی. دے آر ناٹ مائی بردرز وہ میرے بھائی نہیں ہیں. دے آر ناٹ مائی بردرز وہ میرے بھائی نہیں ہیں. اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کیا وہ آ رہے ہیں تو آپ کہیں گے آر کیا دے وہ کمنگ آ رہا. آر دے کمنگ کیا وہ آ رہے ہیں. سمپل سنٹینس کیا ہوگا وہ آ رہے ہیں. اس کو بنائیں گے کیسے دے آر کمنگ. اسی کا جب ہم سوالیہ بنائیں گے آر جملے کے شروع میں چلا جائے گا. آر دے کمنگ کیا وہ آ رہے ہیں. آر دے کمنگ کیا وہ آ رہے ہیں. ہم نے اس سوال کا جواب یہ دینا ہے وہ نہیں آ رہے ہیں. سمپل سنٹینس آپ کو یاد ہے کیا تھا دے آر کمنگ وہ آ رہے ہیں. تو جب ہم نے اس کا منفی بنانا ہے تو ہم آر کے بعد ناٹ کا اضافہ کر دیں گے. اس کے علاوہ ہم اور کوئی تبدیلی نہیں کریں گے سمپل سنٹینس میں. دے وہ آر ہیں ناٹ نہیں کمنگ آ رہا. دے آر ناٹ کمنگ وہ نہیں آ رہے ہیں.
they are not coming, وہ نہیں آ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ پوچھنا ہے کیا وہ مصروف ہیں، سمپل سنٹینس پہلے بنائیے، وہ مصروف ہیں، they are busy۔ سمپل سنٹینس ہمارا بن گیا they are busy۔ اب اس میں سے ہم are کو شروع میں کر دیں گے۔ جب are شروع میں چلا جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کیا، are کیا، they وہ، busy مصروف، are they busy، کیا وہ مصروف ہیں، are they busy، کیا وہ مصروف ہیں۔ اب ہم نے اس کا جواب دینا ہے وہ مصروف نہیں ہیں۔ ہمارا سمپل سنٹینس کیا تھا، they are busy، وہ مصروف ہیں۔ اب اس کا نیگیٹو بنانے کے لیے، یہ جملہ بنانے کے لیے وہ مصروف نہیں ہیں، ہم are کے بعد صرف not کا اضافہ کریں گے، اس کے علاوہ اپنے سمپل سنٹینس میں اور کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ they وہ، are ہیں، not نہیں، busy مصروف، they are not busy، وہ مصروف نہیں ہیں، they are not busy، وہ مصروف نہیں ہیں۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے کیا وہ تیار ہیں، تو اس کا ہم پہلے سمپل سنٹینس بناتے ہیں، وہ تیار ہیں، they are ready۔ اب ہم نے اس کا سوالیہ بنانا ہے، کیا وہ تیار ہیں، ہم are کو جملے کے شروع میں کر دیں گے، are کیا، they وہ، ready تیار، are they ready، کیا وہ تیار ہیں، are they ready، کیا وہ تیار ہیں۔ ہم نے جواب دینا ہے وہ تیار نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سمپل سنٹینس کیا تھا، they are ready۔ اس سمپل سنٹینس میں ہم are کے بعد not کا اضافہ کر دیں گے، they وہ، are ہیں، not نہیں، ready تیار، they are not ready، وہ تیار نہیں ہیں، they are not ready، وہ تیار نہیں ہیں۔ امید ہے اب آپ کو خود سے جملے بنانے آ گئے ہوں گے۔ اب اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے کیا وہ خوش ہیں، تو آپ کہیں گے are کیا، they وہ، happy خوش، are they happy، کیا وہ خوش ہیں، are they happy، کیا وہ خوش ہیں۔ اگر آپ نے یہ جواب دینا ہے وہ خوش نہیں ہیں، تو آپ کہیں گے they وہ، are ہیں، not نہیں، happy خوش، they are not happy، وہ خوش نہیں ہیں، they are not happy، وہ خوش نہیں ہیں۔ وہ کل نہیں آئیں گے، they وہ، will گا گے گی کے لیے استعمال ہوتا ہے، not نہیں، کم آنا، tomorrow۔ tomorrow کا مطلب ہے کل، وہ کل جو آنے والا ہے۔ they will not come tomorrow، وہ کل نہیں آئیں گے، they will not come tomorrow، وہ کل نہیں آئیں گے۔ they وہ، talk باتیں کرنا، too بہت، much زیادہ، they talk too much، وہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، they talk too much، وہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ they وہ، will گا گے گی کے لیے استعمال ہوتا ہے، buy کا مطلب ہے خریدنا، ایک، نیو نیا، کار گاڑی، they will buy a new car، وہ ایک نئی گاڑی خریدیں گے، they will buy a new car، وہ ایک نئی گاڑی خریدیں گے۔ they وہ، have رکھنا، two دو، sons بیٹے، they have two sons، وہ دو بیٹے رکھتے ہیں۔ اس کو ہم یوں کہیں گے ان کے دو بیٹے ہیں، they have two sons، ان کے دو بیٹے ہیں۔ they وہ، are ہیں، very بہت، poor غریب، poor غریب، they are very poor،
وہ بہت غریب ہیں. They are very poor. وہ بہت غریب ہیں. اور اگر ہم نے یہ کہنا ہے وہ بہت امیر ہیں تو ہم کہیں گے they وہ are ہیں very بہت rich امیر. rich امیر. they are very rich. وہ بہت امیر ہیں. they are very rich. وہ بہت امیر ہیں. they وہ are ہیں tired تھکا ہوا. tired تھکا ہوا. they are tired. وہ تھکے ہوئے ہیں. they are tired. وہ تھکے ہوئے ہیں. آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ بے جان چیزوں کے لیے they کا استعمال کیسے کریں گے. my میرا. shoes جوتے. are ہیں dirty گندے. my shoes are dirty. میرے جوتے گندے ہیں. they وہ need ضرورت cleaning صفائی. they need cleaning. انہیں صفائی کی ضرورت ہے. my shoes are dirty. میرے جوتے گندے ہیں. they need cleaning. انہیں صفائی کی ضرورت ہے. my shoes are dirty. میرے جوتے گندے ہیں. they need cleaning. انہیں صفائی کی ضرورت ہے. my میرا. pencils پینسلیں. are ہیں missing غائب. my pencils are missing. میری پینسلیں غائب ہیں. they وہ were تھیں here یہاں. they were here. وہ یہاں تھیں. my pencils are missing. میری پینسلیں غائب ہیں. they were here. وہ یہاں تھیں. my pencils are missing. میری پینسلیں غائب ہیں. they were here. وہ یہاں تھیں. یہ تھا آج کا لیسن. اگر آپ آج کے لیسن سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پوری ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھیے، سمجھیے اور اس کی پریکٹس کیجیے. کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. فی امان اللہ.